تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر ہو کے نہ جائیں. یہ محبت تھی, اپنی بیٹی سے محبت تھی. یہ مقام ایسے نہیں ملا, محبت تھی. اس ویلے اودے بعد میں ایک گل مجھے یاد آ گئی, بس میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں اور قاری صاحب کو دیتا ہوں. میں ایک گل آگے بڑی زبردست, اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں. سیدہ طیبہ کی پھر کی ہویا, سرکار کملی والے آقا آئے, آنے کے بعد کی ہویا, رمضان آپ نے ضرور سننا اس بات. اس کے بعد آئے سرکار, جب آئے تو اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ابا جان رسول اللہ کے قدموں کی جو دھول ہے نا, یہ جو اڑی ہے نا, یہ جو مٹی, اس مٹی کو اپنی آنکھوں پہ لگا لو, ابھی انگلی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ عظمت سرکار کی بتائی فاطمہ الزہرا نے, انہیں مٹی لگائی تو اس کی آنکھیں آ گئی. اب مجھے بتائیں کہ آپ تو کہیں گے کہ شان بڑی ہے آقا کی, ٹھیک ہے نا, کوئی شک نہیں, بڑی شان ہے آقا کی. لیکن ایک بات ضرور سننا کہ وہ آئی فاطمہ کی چوکھٹ میں تھی, وہ زہرا کی چوکھٹ میں تھی, ٹھیک ہے نا, اور اس کی آنکھیں آئی کملی والے آقا کے نالین پاک کے لگی ہوئی مٹی سے. تو یاد رکھیے, جن کی قدموں کی مٹی نابینا کو روشنی دے دے تو ان کے خون کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے قدموں کی مٹی نابینا کو آنکھیں دے دے, خون کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مقام ایسے نہیں ملتا. سرکار کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ مدینہ تو یہ طرف تھا, بیماریوں کا گھر. لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوتا؟ زندہ دفن کرتے. پتہ ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے, بتائے نا بھائی, پتہ ہے نا. کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے آقا آئے تو اس سے پہلے بیٹیاں نحوست سمجھی جاتی تھی, زندہ درگور کر دیتے تھے. سرکار آئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ کہ بیٹی رحمت ہے. یہی فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے. یہ نہیں فرمایا, فرمایا کہ تیرے گھر, میرے گھر, آپ کے گھر, کسی کے گھر بھی اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے, رحمت نہیں. اس نے بتایا, میرے آقا کملی والے نے فرمایا, کسی اور نے نہیں فرمایا, سرکار نے فرمایا. آپ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو مستند حدیث بتا رہا ہوں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے. تو بیٹی رحمت ہوئی, ٹھیک ہے نا. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب وہی بیٹی سسرال چلی جائے, شادی ہو جائے, جوان ہو جائے, تو پھر وہ کیا ہوگی؟ خامد کے لیے بیوی اور آدھا ایمان. آدھا ایمان, خامد کے لیے آدھا ایمان بیوی. کوئی بیوی کا حقوق پورے نہ کرے, ظلم و ستم کرے, اتیاچار کرے, بیوی کو ستائے, خرچہ نہ دے, لیکن دیگر حقوق زوجین پورے نہ کرے, اللہ کے ہاں جواب طلبی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ بیٹی باپ کے گھر رحمت تھی, وہ بیٹی تیرے گھر آئی ہے جو یہ اپنے باپ کے گھر رحمت تھی, آج تیرے گھر آئی ہے, تو اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو اللہ کے ہاتھ جواب طلبی ہوگی. لیکن سرکار نے فرمایا, اے خامد تیرے واسطے اے بیٹی 50% یعنی آدھا ایمان ہے. پوری ہو گئی وہی بیٹی, بچے پیدا ہو گئے. پھر ان بچوں کے لیے وہی بیٹی جو کل باپ کے لیے رحمت تھی, خامد کے لیے آدھا ایمان, وہی بیٹی بعد میں بچوں کے لیے جنت بن گئی. سرکار نے فرمایا کوئی بیٹی جنت بن گئی, کیوں؟ کہ اس کے قدموں کے تیرے جنت ہے. سرکار نے فرمایا کہ جنت تیرے گھر میں ہے, تیری ماں کی صورت میں. تو ماں کے قدموں کو پکڑ لے, قدموں سے لپٹ جا, تجھے جنت مل جائے گی, کیونکہ تیرے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. سرکار نے فرمایا یعنی وہ جو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے یا ان کی بیٹی ہے, کسی کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ بیٹی, صحیح کہہ رہا ہوں نا غلط؟ ٹھیک ہے نا, بیٹی کملی والے آقا نے فرمایا رحمت, آپ کے لیے, میرے لیے بھی, سب کے لیے. باپ کے لیے رحمت, خامد کے لیے آدھا ایمان, اور بیٹوں کے لیے جنت. یہ تیری یا میری بیٹی کی بات ہے, یہ تیری یا میری بیٹوں کی بیٹی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتا چلے گا صحابہ اور اہل بیت کی شان کا, ٹھیک ہے نا. جب سیدہ طیبہ طاہرہ کی بات آئے تو وہ آپ کے لیے رحمت تو ہے ہی, وہ بھی کملی والے آقا کی بیٹی ہے. کن کی بیٹی ہے؟ جو
رحمت رحمت للعالمین کی ہے، تیری یا میری بیٹی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، اور وہ آدھا ایمان تیرا یا میری نہیں، کل ایمان کا آدھا ایمان ہے، جو کل ایمان ہے اس کا آدھا ایمان ہے، اور وہ جنت تیری یا میری نہیں، جو جنت کے مالک ہے نا، جنت کے سردار ہیں، قرآن کریم ہے، ان کی جنت فاطمہ ہے، تیری یا میری جنت نہیں، وہ جو جنت کے سردار ہے نا ان کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، حرفوں کی گواہی میں توحید سمائے گی، زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، حرفوں کی گواہی سمائے گی، ہر چیز کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہو، سدرا میری چوکھٹ کی تہذیب بتائے گی، زہرا کا تعارف بھی پانچ مرتبہ پوچھے بھی کی فرما دیا نے، اپنی بھی تصویر میں اپنی بھی تصویر میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں، میں اپنی تصویر میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں، کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کرتی ہوں، میں اپنی تصویر میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں، کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کرتی ہوں، کچھ ایسی میں خالق کی صفتوں میں اترتی ہوں، وہ دیکھ کے بھی مجھ کو پہچان نہ پائے گی، زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، حرفوں کی گواہی میں توحید سمائے گی، ایک التجائی کلام ہے، صرف دو اشعار ہیں، خیرات کرم سید کونین عطا ہو، 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 سرکار ہمیں سرکار ہمیں صدقائے، سرکار ہمیں صدقائے حسنین عطا ہو، سرکار ہمیں صدقائے حسنین عطا ہو، یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، ٹائم کا دامن زیادہ ہے، فرمائش ہے ہمارے مولانا صاحب کی، ٹھیک ہے، بے شمار میسج بھی ہے فرمائشوں کے، لیکن نہیں قاضی صاحب آ گئے، لیکن گل صرف اتنی ہے
کہ ان کی شان بڑا لیکن رشتوں کی شان بڑی ہے. سیدنا غوث العظم کی شان بڑی ہے. بعد میں مولا علی کے عقیدہ ہے اتنے پتر مولا علی کے پتر ٹھیک ہے نا. ان کی شان ایسی ہے کہ مردے کو ٹھوک کر مارے تو اپنا حکم دے تو مردہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور وہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی جو مشرق میں ہو مغرب میں ہو میں رائی کے دانے کے برابر میری ہتھیلی میں اتارے اور میں جی دیکھ رہا جی میرے کو نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 11ویں والی سطح سیدنا غوث العظم دستگیر جو مولا علی کے پتر ٹھیک ہے نا. وہ اگر وہ فرماتے ہیں کہ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ کھڑا ہو جائے یہ مولا علی کے پتروں کی یہ شان ہے تو ارے مولا علی کی شان کتنی ہوگی. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا ایک نگاہ کرم ہو خدا. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکار کے جو کچھ بھی آج ملے ہیں نا ٹھیک ہے. میں ابتدا اس بھی میں عرض کیا تھی کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار کے سب کے ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ یہ آدم صاحب آدم تھے صرف ٹھیک ہے نا. ان کا نام تھا ٹھیک ہے نا. آج جو گئے سرکار کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جب خیرات مل گئی تو آدم کا آدمی ہو گیا. راؤ صاحب راؤ تھا بس راؤ ٹھیک ہے. سرکار کی بارگاہ میں گئے خیرات مل گئی تو راؤ شافے بڑھ گئے ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے کسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا. میری بھی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ساری اوقات ہے عزت ہے یہ سر پہ جو ہمارے تاج ہے یہ سب صدقہ پچتن پاک کا ہے. یہ سارا ان کی غلامی کے بغیر کچھ بھی نہیں لبڑا. اگر ان کو چھوڑ کے کدھر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں لبڑا. اگر اس میں جائیں گے کہ وہ چھوٹا وہ بڑا وہ چھوٹا وہ بڑا ارے بڑے سرکار کا خون ہی ہے. سرکار کے خون سے بڑا نہیں ہو سکتا. ارے جن کے بعد آج تک سیدھی سی بات ہے سرکار سے پہلے جتنے نبی آئے امتیں برباد ہو گئی امتیں ختم ہو گئی امتیں ختم. نبی بھی گئے امتیں بھی گئی برباد ہو گئی. نبوت سرکار کے بعد ختم ہے نا. کنارہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت. ہم بھی لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت. ہمارے آقا کے بعد نبوت ختم ٹھیک ہے نا. ہمارے آقا کے بعد نبوت ختم کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک نہیں آئے گا. لیکن سیدھی گل ہے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے پورا کی قوماں نوح علیہ السلام کی قوم دیگر قوم اپنے گھر والے چھوٹے بڑے کہنا نہیں مانیا وہ برباد ہو گئے. سرکار کا کوئی بھی برباد نہیں ہوا. آقا کا کوئی بھی برباد نہیں ہوا. آج بھی سلامت ہے. وجہ گناہ تو وہی ہے. کیا آج قتل نہیں کیا آج زنا نہیں کیا آج جھوٹ نہیں کیا آج چغلی نہیں کیا حسد نہیں کیا غیبت نہیں کیا کیا برائیاں ہم میں موجود ہیں آج بھی پھر بھی سلامت ہے. پھر بھی سلامت ہے. کیا وجہ کہ وہ رحمت للعالمین نہیں تھے. بات مان لی ساتھ چلے نہیں مانی چلو اللہ کو کہا. ہم نے پوچھا مولا یہ کیوں برباد کر دیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے بندے برباد دیے. سارے نبیوں نے مجھ سے بندے برباد دیے دعائیں ہلاکت کر کر کے. لیکن ہمارے نبی کو ستایا اذیتیں دی لیکن پھر بھی بد دعا نہیں دی. سب کے لیے رحمت للعالمین ہوئے. تو بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے بعد نبوت ختم. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر امت کیوں ہے. امت بھی جائے امت تو پھر بھی ہے پھر بھی بڑھ رہے ہیں. پھر بھی بچے پیدا ہو رہے نہیں سے نہیں پھر بھی ٹھیک ہے. اتنے مرتے ہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں تھوڑے مرتے ہیں جگہ کبھی تھوڑی بڑھ گئی ٹھیک ہے نا. وجہ کی ہے ٹھیک ہے نا. وجہ ایک ہی ہے کہ ان کی نبوتیں ختم وہ نبی بھی گئے وہ امتیں بھی گئے پر ہمارے نبی کی نبوت تو گئی ان کے بعد نہ رہی پر امامت تو موجود ہے آج تک.
محمد تو آج تک موجود ہے. آپ کے بعد علی بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, خواجہ چشتی اجمیری بھی ہے, داتا گنج بخش اجمیری بھی ہے, حضرت کبریٰ عالم امیر ملت بھی ہے, اور آل محمد کے ایک ایک سید بھی ہے. آج تک امت میں امامت موجود ہے, سیدوں کی صورت میں موجود ہے. تو پھر مانتے ہیں نا کہ سرکار کے طفیل مشکل کشا مولا علی ہیں, وہ مشکلیں ٹالتے ہیں. اگر نعت علی پڑھی جائے تو مشکلیں دور ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان کو پکار کے مشکلوں کی بھیک مانگے تو مشکلیں نہ ٹلے, ایسا ہو نہیں سکتا ان کے نام کے بغیر. تو ہاتھ کھڑے کر کے, نہیں تو اگر علی کے نام پہ ہاتھ کھڑے نہ ہو, یہ سرکار کے علی کے بغیر ہاتھ کھڑے نہ ہو, تو انہوں نے لنگر پکایا. ان کو نمک لنگر بھی دینا ہے, دینا چاول یہی کھانے ہیں نا, تو پھر انہیں ہاتھوں سے کھانے ہیں. کس سے کھانے ہیں؟ تو ہاتھ اوپر کھڑے کر کے ہی کھائیں گے نا. چاول کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے, ایم این ایم پی کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے, ٹھیک ہے, وزیروں کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے. الیکشن آ رہا ہے یقیناً کریں گے, کیونکہ ووٹ دینے ہیں نا, انہوں نے آپ کے گھر پہ آنا ہے. لیکن سرکار تو آج بھی موجود ہے, مولا علی تو آج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس گواہی پہ ہاتھ کھڑے کریں کہ ہم علی والے ہیں. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا, ایک نگاہ کرم ہو خدا را. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا, ایک نگاہ کرم ہو خدا را. مشکلوں میں گرفتار ہوں یا علی, اپنی رحمت کا کر دو اشارہ. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا, ایک نگاہ کرم ہو خدا را. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا. ٹوٹ جاتا میں توڑ دیتے مجھے, اپنے اور سب برائے چھوڑ دیتے مجھے. ٹوٹ جاتا میں توڑ دیتے مجھے, اپنے اور سب برائے چھوڑ دیتے مجھے. اپنے اور سب برائے چھوڑ دیتے مجھے. سر بلند تو نے ایسا کیا ہے مجھے, سر بلند تو نے ایسا کیا ہے مجھے. سر بلند تو نے ایسا کیا ہے مجھے. تو نادان تھا دانستہ نے مجھے کیا نہ کیا, لاج رکھ